ایک چیز ہے خلافت، ایک چیز ہے بادشاہت، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میرا کلیم یہ ہے کہ 1300 سال خلافت چلی ہے، خلافت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1300 سال چلی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص بغیر خلیفہ کے مرے گا وہ جہالت کی موت مرے گی۔ تو پچھلے 100 سال سے ہمارے پاس خلیفہ نہیں ہے، 100 سال سے پہلے ہمارے پاس خلیفہ تھے۔ اب آپ کا کوشچن آ رہا ہے، وہ جو سوال پوچھا کہ 30 سال خلافت، تو وہ خلافت راشدہ کا ذکر ہے جو رسول اللہ نے فرمایا خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال چلے گی، اور وہ 30 سال اگر ہم پورا کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ حضرت حسن تک جا کے 6 مہینے کی رکتی ہے۔ تو 30 سال خلافت راشدہ یعنی اس طریقے کے اوپر جس طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی، اور اگر رسول اللہ بھی اس دور میں ہوتا تو ایگزیکٹ وہی ڈیسیجنس لیتے جو ابو بکر نے لیے، عمر نے لیے، عثمان نے لیے، علی نے لیے اور حسن نے لیے، ایگزیکٹلی وہی ڈیسیجنس لیتے، اس لیے ہم اس خلافت راشدہ کرتے ہیں۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ خلافت جو تھی، یہ خلافت جو تھی بعد میں اس کے اندر ایک نئی چیز آ گئی، اور وہ جو نئی چیز تھی وہ کیا تھی کہ وہ شاہانہ نظام آ گیا، مگر خلیفہ اپنی جگہ قائم رہا، انسٹیٹیوشن آف خلافت اپنی جگہ قائم رہی، انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہوا۔ انسٹیٹیوشن جو تھا اس خلافت کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس چیز کو آپ یاد رکھیں گا جو نیا آدمی بھیجی آئے گا اس کے اندر سے بھی یہی چیز، جب یہ 4-5 چیزیں ایک ساتھ ایک آدمی میں جمع ہو جائیں گی وہ ہوگی اصل خلافت جو دوبارہ بحال ہوگی راشدہ کے اوپر، جو خلیفہ راشدہ دوبارہ آئے گی نا، وہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہوں گی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ خلافت راشدہ کا سب سے بڑا کمال کیا تھا؟ رسول اللہ سے سب سے پہلے ہم رسول اللہ کو خلیفہ تصور کرتے ہیں۔ قرآن کی انٹرپریشن کون کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اس کے بعد جو کیا نام ہے سیاست کس کے ہاتھ میں ہے، سیاست فل کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد ملٹری کس کے ہاتھ میں ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد آپ یہ مجھے بتائیں کہ روحانیت کہاں سے نکل رہی ہے؟ رسول اللہ سے۔ تو ایک ہی وقت میں رسول اللہ، قرآن کا علم کا مطلب ہے دین کا مطلب ہے شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا نافذ کرنے کا اس کی پوری انٹرپریشن رسول اللہ کر رہے ہیں، یعنی یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال اور حرام جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مکمل علم ہے قرآن مجید کا۔ ٹھیک، اس کے بعد روحانیت وہ کس کے پاس ہے؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یعنی روحانیت کی جو ابتدا ہے اور روحانیت جو پھیل رہی ہے وہ بھی رسول اللہ سے پھیل رہی ہے۔ تیسرا اس کے بعد جو سیاست ہے وہ کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور فوج کی کمان کس کے پاس ہے؟ وہ بھی رسول اللہ کے پاس ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ معاویہ رضی اللہ کے بعد جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اس کے بعد جو خلافت تھی اس کے اندر ایک کمی آئی جس کی وجہ سے حضرت حسن نکل کے باہر آئے، اور وہ یہ باہر نکل کے آئے کہ معاویہ جو یزید تھا اس کے پاس یہ 4 چیزیں ایک ساتھ بیعت وقت اس میں نہیں تھی، اس کے پاس صرف 2 چیزیں تھیں، یا کیا اس کے بعد 3 چیزیں تھیں، مگر ایک چیز اس میں سے نکل گئی تھی۔ اس چیز کو دیکھ کے حضرت حسن سے رہا نہیں گیا اور وہ فوراً گئے، اور انہوں نے جانے کے بعد کیا کیا کہ جا کے وہ کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے کے اندر، کیونکہ اب وہ دین کا حکم نکل رہا تھا۔ وہ ایک چیز کون سی اس کے پاس نہیں تھی؟ ملٹری اس کے پاس تھی، یزید کے پاس ملٹری تھی، سیاست کو تھی، قرآن کا علم بھی اس کے پاس تھا، روحانیت سے خالی تھا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ان سب کے اندر سے کچھ چیزیں کم ہوتی چلی گئی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک وقت کے اوپر جب یزید جیسے بادشاہ آنے شروع ہوئے اور یہ بنو امیہ کی ایک سلسلہ شروع ہوا، تو خلیفہ تو اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا رہا، ایز اے سیریمونیل بیٹھا رہا، لیکن نیچے سے جو اس کی یہ 4 کوالٹیاں تھیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ روحانیت کہاں چلی گئی؟ ان لوگوں کے پاس چلی گئی جو لوگ خانقاہوں میں جا کے بیٹھنے لگے، جنہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں مقابلہ کرتے کیونکہ ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرتے، ہم جا کے خانقاہوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ جو لوگ خانقاہوں میں جا کے بیٹھنے لگے ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو لوگ خانقاہ میں نہیں گئے انہوں نے روحانیت کا علم اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ روحانیت ادھر سے لوگوں میں ٹرانسفر ہونے لگی۔ علم چلی گئی مدرسوں کے اندر، کیا مدرسے کے اندر آپ کو علم ملے گا قرآن کا؟ سیاست کہاں چلی گئی؟ سیاست دانوں کے پاس، لارڈز کے پاس چلی گئی، جو اس دور کے چمچے ہوتے تھے ان کے پاس چلی گئی، اور پھر فوج چلی گئی آپ کی کس کے پاس؟ اس دور کے الگ الگ لوگوں کے پاس۔ جیسے آج ہے ہمارے پاس روحانیت ہے اس ملک میں، روحانیت کے بڑے بڑے
پیر بیٹھے ہیں نا، روحانیت کی بڑی بڑی درگاہیں الگ جگہ پہ ملتی ہے، علم الگ جگہ پہ ملتا ہے، فوج الگ جگہ پہ ملتی ہے، سیاست الگ جگہ پہ ملتی ہے. آپ غور سے دیکھو ایک آدمی میں جمع نہیں ہے. آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں نواز شریف فوج کا قرآن کا نظم رکھتا ہے؟ فوج بھی اس کے کنٹرول میں، سیاست بھی کنٹرول میں، اور روحانیت بھی اس کے پاس ہے نہیں ہے. جس دن ایسا آدمی آئے گا وہ ہوگا دوبارہ خلیفہ راشد ہوگا. وہ ابھی تک ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے، وہ سب کے الگ الگ ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ کے ذہن میں آپ کو بتائیے گا. اب بنو امیہ جو تھا خلافت اپنی جگہ پر قائم تھی، مگر اس کے اندر سے روحانیت نکل گئی. کچھ عرصے کے بعد دین کا علم نکل گیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد سیاست نکل گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد عیاشی میں اتنے پڑے تو ان کے پاس سے فوج بھی نکل گئی. مگر خلیفہ اٹسیلف اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا. خلافت ختم نہیں ہوئی تھی کبھی بھی، خلافت امیہ کے پاس ہی رہی. یہاں تک کہ جب عباسی آئے ہیں تو جو خلیفہ امیہ کا خلیفہ تھا وہ نکل کے بھاگ گیا تھا، اور پھر ایک وقت میں دو خلافتوں میں ایک اسپین میں آ گئی اور ایک ادھر آ گئی. اب امیہ نے صرف حکومت نہیں لی تھی، خلافت بھی لے لی تھی. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ادھر یہاں پر اس عرب دنیا کے اندر اس چیز کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی کہ امیہ اور بنو عباس میں لڑائی ہو رہی تھی، اور دوسری جگہ پہ آپ اٹھا کے دیکھو تو علاق ارسلان جیسا آدمی گھوم رہا ہے، پرتگال جیسا آدمی گھوم رہا ہے، اور آپ کا وہ کیا نام ہے نور الدین زنگی گھوم رہا ہے. کیا نور الدین زنگی نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ کہا؟ کیا ابو جدہ جس نے وہ صلاح الدین ایوبی اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا؟ علاق ارسلان نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا؟ پرتگال نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا؟ عثمان نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا؟ نہیں. علاق ارسلان جس وقت بغداد آیا ہے اس وقت ایک خلیفہ جو اس وقت بنو امیہ والے کی طرف جاتا تھا، اس نے کہا نہیں میں تو بنو امیہ کو مانتا ہوں خلیفہ. حالانکہ اس وقت بنو عباس کا خلیفہ موجود تھے، خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ مامون رشید، خلیفہ منصور، خلیفہ، یہ سارے خلافت چل رہی ہے. خلافت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں کنٹرول میں ہوتی تھیں، مگر علم چونکہ ان کے پاس نہیں تھا تو اس کے لیے انہوں نے مولوی رکھ لیے. روحانیت نہیں تھی تو انہوں نے مولوی اپنے ساتھ ان کو رکھ لیا، بزرگوں کو رکھ لیا. فوج کے لیے انہوں نے مضبوط سپہ سالار رکھ لیا، سیاست کے لیے انہوں نے اپنے پاس درباری رکھ لیے. یہ ہوا ہے جبکہ وہ خلافت چل رہی تھی. علاق ارسلان کا مزاج یہ تھا، اس نے کہا نہیں میں تو بنو امیہ کو مانتا ہوں. اور جو بنو امیہ کا آدمی خلیفہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، اس کو گھوڑے پہ علاق ارسلان جیسے بہادر آدمی کوئی نہیں تھا، مگر جب وہ بغداد کی گلیوں میں آیا ہے تو اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے، اور جو خلیفہ تھا اس وقت کا نام میں بول رہا ہوں وہ گھوڑے پہ تھا، اور وہ اس کی گلیوں میں سے گھوم رہا ہے عراق کی، کیونکہ اس وقت جو خلیفہ تھا وہ عراق میں رہتا تھا اس جگہ پہ کوفہ میں. تو وہ خلیفہ کا لگام پکڑ کے گیا. لوگوں نے پوچھا آپ تو اتنے بڑے سلطان ہو، بادشاہ ہو، آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ بولا میں خلیفہ کی برابری نہیں کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ ایک الگ چیز ہے اور سلطان ایک الگ چیز تھی. بادشاہ ایک الگ چیز ہے، خلیفہ ایک الگ چیز ہے. پھر اسی چیز کو اور آگے کی طرف بڑھاتے جاؤ. پرتگال آیا، عثمان آیا، عثمان کے بعد وہ اورحان آئے، یہ سارے لوگ آئے. جتنے بھی لوگ آتے چلے گئے، خلافت کسی نے نہیں چھینی. خلافت اٹسیلف ایک انسٹیٹیوشن تھا جو قائم رہا. یہ کسی نے بتایا نہیں ہوگا آپ کو. خلافت ایز این انسٹیٹیوشن قائم رہا. آج کی مثال دے دیتا ہوں کہ آج بھی پوپ ہے جو کسی زمانے میں سب سے پاورفل تھا، آج بھی پوپ ہے، مگر وہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا وہ پرانے دور میں تھا. لیکن اٹسیلف پوپ آج موجود ہے. ہمارا خلیفہ موجود تھا لیکن اتنا پاورفل نہیں تھا جتنا وہ دوسرے لوگ ہو گئے تھے. لہذا جتنے بھی خلیفہ آئے، وہ سلطان آئے، وہ خلیفہ اپنی جگہ پر موجود رہا. اور جس آدمی نے بھی اپنی بادشاہت بنائی کسی بھی ٹیریٹری میں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پھر وہ خط لکھا کرتے تھے. وہ خط لکھا کرتے تھے خلیفہ کو کہ خلیفہ کہ میں نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لیا ہے، آپ ہمارے خلیفہ مجھے اجازت دو کہ میں یہاں آپ کے نام پر حکمرانی کر سکوں. یہ اتنی بڑی بات ہے جو آپ کو زندگی میں کبھی کسی نے نہیں بتائی، اور یہ بات کسی کو نہیں بتائی جاتی، چھپائی جاتی ہے اس بات کو. وہ پرمیشن لیٹر دیتا تھا کہ میں خلافت میں اس علاقے میں بادشاہت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں یا نہیں. پھر وہ ایک لیٹر کیا کرتا تھا کہ
کہ السلطان جزء اللہ فی الارض اعانہ اللہ، کہ سلطان زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے. یہ جملہ جو یہاں پر کہا جاتا تھا، کیونکہ سلطان عربی کا تو نہیں ہے، سلطان عربی کا تو نہیں ہے، سلطان تو فارسی کا لفظ ہے، تو خطبے میں کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہاں جو خطبہ دیا جاتا تھا اس کے اندر سلطان ہو یظل اللہ فی الارض من اعان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے سلطان. یہ ہمارے اس خطے کے اندر جو ہے، یہ ہر خطبے کے اندر اپنے اس خلیفہ کا ذکر ہوتا تھا. جو خلیفہ بنتا تھا دوسرا خلیفہ اس کو لیٹر جاری کر دیتا تھا، یا وہ خلیفہ کہتا میں آپ کو حکومت کروں گا، پھر انہوں نے وہ ختم کر دیا. لہٰذا مسلمانوں کے پاس خلیفہ ہمیشہ ایک رہا، سینٹرلائزڈ ایک خلیفہ رہا، لیکن سلطان مختلف ہوتے رہے ہیں. بادشاہ کا کانسیپٹ الگ ہے. ایک اسٹیٹ کے علاقے مسلمانوں نے بادشاہ انسٹیٹیوشن کو الگ کر دیا جس کو سلطان کہتے ہیں، اور خلیفہ کے حصے کو الگ کر دیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو خلافت 1924 میں ختم ہوئی ہے، اور جب یہ ختم ہوئی ہے تو پھر ہندوستان نے شور مچایا، کیونکہ ہندوستان ساری زندگی کالونی تھا اس کا، خلافت عثمانیہ کا، کیونکہ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے تھے، ہم تو ان کا نام لیتے ہیں ہر سجدے میں، ہر خطبے میں. اب آپ سمجھ رہے ہیں، ہم ہر خطبے میں ان کا نام لیتے تھے. اور اسی لیے تو جب خلافت ختم ہوئی تو ہندوستان نے سب سے پہلے شور مچایا، بولا کیسے آپ ختم کر سکتے ہو؟ اگر خلافت تو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، ہم خلافت کو ختم ہونے دے ہی نہیں سکتے. تبھی تو یہ اتنا بڑا شور اٹھا تھا. یاد آیا کسی کو؟ جو 1300 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لے کے کتنے عرصے تک 1924 تک خلافت قائم رہی ہے. 24 کے بعد انگریزوں نے کہا کہ خلافت ایک ایسا مضبوط انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر اس میں کوئی صحیح خلیفہ آ گیا تو ہمارا مسئلہ ہو جائے گا، پھر ہم نیچے لوگوں کو توڑ نہیں سکیں گے. لہٰذا پھر انگریز نے ایک چال چلی اور خلافت کو ہمارے ذہنوں سے واش آؤٹ کر دیا، اور پھر لفظ خلافت کے اوپر پابندی لگ گئی. آج کوئی بھی ملک سب کا رلے نکلا کہ آپ کو اگر خلیفہ ڈکلیئر کرے گا تو اس کو مار دیں گے. آج کسی کو پتا ہو کہ میں نے یہ لیکچر دیا ہے، دوسرے دن مجھے مار دیں گے کہ نہیں، خلافت کو زندہ نہیں ہونے دو. ہر چیز زندہ ہو جائے مگر خلافت زندہ نہ ہو. کیونکہ جب خلیفہ میں کرتے کرتے کوئی مضبوط خلیفہ آ کے بیٹھ گیا نا جس دن، اس دن تو وہ آ کے سب ختم ہو جائے گا. پھر تو نہ دیوبندی کھڑا رہ سکتا ہے، نہ بریلوی رہ سکتا ہے، نہ شیعہ رہے گا، نہ سنی رہے گا، کوئی نہیں رہے گا. کیونکہ پھر خلیفہ کی اطاعت سب پہ لازم ہے، اور پھر خلیفہ آپ کا فیصلہ کرے گا سب چیزوں کا. لہٰذا آپ پہ ایک حاکم ہو جائے گا، جیسے آج قادیانیوں کا ایک حاکم ہے، جیسے آبا خانیوں کا ایک حاکم ہے، کوریوں کا ایک حاکم ہے، جیسے آپ کا کرسچنوں کا ایک حاکم ہے. اسی طریقے سے تب جا کے کام ہوگا. اور یہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے کرسچن ورلڈ کا حاکم ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا، کرسچن ورلڈ کا حاکم ہمیشہ سے پوپ ہوتا تھا. انہوں نے پوپ کو ختم کرنے کے لیے پروٹیسٹنٹ فرقہ بنایا تاکہ لوگ اپنی حاکمیت سے نکل کے باہر چلے